اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم۔ سیرت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سیرہ طیبہ معصومین علیہ السلام نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی جو تجلیات زندگی ہیں ان سے ہماری زندگیوں کو منور فرمائے۔ آج یہ چھٹا پروگرام ہے سیرت کے عنوان سے اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے سیرہ طیبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ یہ سیرت کے جتنے گوشے ہیں یہ سب طے پاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام اس سیرت کے جلوے ہیں، مختلف صورتیں ہیں، اگرچہ ان کا کردار ایک ہے، ان کی سیرت ایک ہے، یہ نور ایک ہیں، اور اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہم سارے کے سارے، یعنی جس طرح معصومین علیہ السلام کی یہ ارشاد کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، یعنی کیا ہے کہ ہماری جتنی بھی سارے کا سارا شرف ہے، سیرت ہے، کردار ہے، افعال ہیں، اقوال ہیں، سارے کے سارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ اور آج اس چھٹے پروگرام میں ہم حضور کی، آپ نے گزشتہ دیکھا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں حضور کی جو رضاعت اور کفالت کے مسائل تھے اس سلسلے میں گفتگو کی، حفاظت کے جو مسائل تھے اس سلسلے میں گفتگو کی، وہ واقع بحیرہ کے سلسلے میں تھی وہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم کی حکمت عملی خود حجر اسود کی تنصیب اور نصب کرنے میں، اس سلسلے میں آپ نے مفصل گفتگو کی۔ آج ہم سیرت کے اس گوشے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کنیات ہیں اس سلسلے میں بھی گفتگو کریں گے، اسماء کرامی ہیں اس سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور پھر سیرت کا ایک نیا گوشہ انشاءاللہ ٹائم ہوگا تو اس پہ بھی ضرور جو ہے گفتگو ہوگی۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وجہ سے ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کی جو حیثیت ہے وہ بہت امتیازی حیثیت ہے، تمام عوالم میں، تمام جتنے بھی کائنات کے گوشے گوشے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ جو ایک امتیازی حیثیت جس کو کہا جائے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور تمام جتنے بھی کمالات ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کے کمالات ہیں اور جمالات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ پیغمبر اسلام میں شامل ہیں۔ سب ممکن ہے کوئی ایک جلوے کا مالک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں، کسی ایک اس جلوے کا ظہور اس میں ہے، کسی ایک صفت کا وہ مظہر بن گیا ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جو اللہ کی صفات کے کامل مظہر جس کو کہا جائے، تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات ہیں، کمالات ہیں، ان کے اوصاف ہیں، ان کے شمائل ہیں، ان کی خصلات ہیں، سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
شامل ہیں کہ وہ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، ہرچ خوباں ہمیں دارند تو تنہا داری۔ ہر ایک حسن یوسف کو دیکھنا ہے، پیغمبر اسلام کو دیکھیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، ہرچ خوباں ہمیں دارند تو تنہا داری۔ ساری کائنات کی خوبیاں اگر انہیں سمیٹا جائے تو وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام محاسن کو، تمام کمالات کا جو مجموعہ کامل ہے وہ ذات اقدس حضور گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی جو مبارک کنیات ہیں، ان کنیہ کہتے ہیں ٹائٹل نیم کو، جو ٹائٹل نیمز ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان میں سے مشہور ترین کیا ہے؟ آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ ابو القاسم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے پہلے اللہ نے انہیں بیٹا دیا اور جس کا نام تھا قاسم۔ اس قاسم کی وجہ سے ابو القاسم یعنی قاسم کے بابا، تو قاسم آپ کے بیٹے کا نام تھا، جس کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، کہ جن کا تاریخ میں ہے کہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ابو القاسم مشہور ترین the most famous title name وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ابو القاسم ہے۔ اسی طرح حضور کے ان ٹائٹل نیمز میں سے ایک ابو طاہر بھی ہے اور ابو طیب بھی ہے۔ طیب اور طاہر، طیب اور طاہر بھی یہ جو بعثت کے بعد ہیں۔ البتہ حضرت قاسم بعثت سے پہلے ان کی ولادت ہوئی اور بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن طاہر اور طیب جو حضرت طاہر ہیں، حضرت طیب ہیں، یہ بعثت کے بعد متولد ہوئے ہیں۔ اور ان کا یہ ہے کہ طیب و طاہر حضور کی جو ایک تو یہ ہے کہ اس نام کے اعتبار سے جو پاکیزگی ہے، حضور کی ذات کے اعتبار سے جو پاکیزگی ہے، اس کی بنیاد بھی ہیں۔ اور یعنی ابو طاہر اس لحاظ کے ساتھ بھی ہیں، یعنی ذاتی اعتبار کے ساتھ بھی، ابو طیب اس اعتبار کے ساتھ بھی ہیں، بیٹے ہونے کے اعتبار سے بھی ہیں کہ طیب و طاہر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند۔ اسی طرح جو ذاتی اعتبار کے ساتھ خصلات کو کہا جائے اور ذاتی اعتبار کے ساتھ اس جو ایٹریبیوٹس ہیں اور خصلات ہیں، صفات ہیں، انہیں اگر دیکھا جائے تو ابو طاہر ہیں، اس وجہ سے کہ جو آئے تطہیر کی بنیاد بنے اور جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے منشن کیا، ابو طاہر ہیں وہ، ابو طیب ہیں وہ، یعنی اس لحاظ کے ساتھ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے کہ جو کنیات ہیں ذاتی خصلات کو بھی واضح کرتی ہیں، یہ ذاتی خصلت کی بنیاد کے اوپر ابو طاہر بھی کہا جاتا ہے اور ابو طیب بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور کے جو ایک اور نام ہے، وہ نام کیا ہے؟ ابو ابراہیم، یعنی کنیت کے اعتبار کے ساتھ ابو ابراہیم۔ عربوں کے ہاں، البتہ میں آپ کو یہ بھی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عربوں کے ہاں اگر نام کے ساتھ پکارا جائے تو وہ توہین سمجھتے ہیں، لہٰذا کنیات کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ اگر کسی کو نام کے ساتھ پکاریں تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا، خود غالباً 3-4 سال جو ہے نا وہ پہلے کی بات ہے، حضرت آیت اللہ حافظ بشیر صاحب فون پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو ان کو نام تو میرا پتہ تھا، لیکن پوچھنے لگے
کہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے. تو میں نے جب یہ بتایا تو اس کے بعد مجھے وہ جو ابو محمد کہہ کے جو ہے نا وہ پکارنے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یعنی عربوں کے ہاں یا عربوں کے جو سلیقے ہوا کرتے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ نام جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ نہیں بلکہ کنیات کے ساتھ جو ہے نا وہ پکارا کرتے ہیں. جس طرح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے دیکھیں کہ ٹائٹل نیم کے ذریعے پکارا، ابو الحسن یا ابو الحسن یہ پکارا. یہ کیا ہے کہ عزت اور آنر کے طور پر عربوں کے ہاں سمجھا جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی ٹائٹلز نیم ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ طز کو احتشام کو اجاگر بھی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ذاتی کوالٹیز ہیں انہیں بھی بتاتے ہیں. جو ابو ابراہیم ہے ہجرت کے جو چند سال بعد ہیں، حضور سرور دو جہاں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا کہ جس کا نام ابراہیم رکھا گیا. اسی وجہ سے آپ کو ابو ابراہیم بھی کہتے ہیں، ابو ابراہیم. اور یہ روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو جبرائیل امین آتے ہیں اور مبارک دیتے ہیں، تبریک پیش کرتے ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ آپ کو کیا ہے سلام کرتے، السلام علیک یا ابا ابراہیم، میرا سلام ہو آپ پہ کہ اے ابراہیم کے بابا. تو یہ جو آپ نے دیکھا ابراہیم کے والد گرامی کہہ کر حضرت جبرائیل نے تہنیت پیش کی، تبریک پیش کی، مبارکباد پیش کی، کنگریچولیشن جو ہے وہ کہا ہے. تو یہ بھی ایک اور ہے کہ باہر کا حضرت ابراہیم کا بھی جو ہے جو تقدیرات الہیہ ہیں اس کے تحت بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. حضرت ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا، حضرت قاسم کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا. اور ابو طاہر ابو طیب یعنی طاہر و طیب بہا. ایک جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیات میں سے ہے، ان کنیات میں سے ایک ہے ابو السبتین. سبتین کہتے ہیں حقیقت میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. سبتین کہا جاتا ہے، سبت اکبر، سبت اصغر. سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ ہے، سبت اصغر امام حسین علیہ السلام ہے. سبت کہہ کے سبتین یعنی دو سبت. اسی وجہ سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو سبتین بھی کہتے ہیں. جس طرح ثقلین ہے نا، ثقلین دو جو ہے نا وزنی چیزیں. انی تارک فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اب سبتین دو سبت کون سے؟ یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. اس وجہ سے حضور کی جو کنیات ہیں ان کو ان میں سے ایک ہی ہے کہ ابو السبتین. ابو السبتین یعنی سبتین کے بابا. یہاں سے یہ جو ہیں بات بہت مسلم ہو جاتی ہے، وہ اس بات کی تائید بھی ہو جاتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین کی جو نسبت ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. اور اس پہ آیے کریمہ بھی گواہ ہے. وہ آیے کریمہ کہ جسے آیے مباہلہ کہا جاتا ہے، تعالوا ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. پھر مل کے مباہلہ کریں گے، اور جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت بھیجیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کون سے بیٹوں کو لے کر گئے؟ تعالوا ابناءنا، لے کے آؤ اپنے بیٹوں کو. تو حضور کن بیٹوں کو لے کر گئے؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو لے کر. اس وجہ سے نسبت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا علیہ السلام کو بھی ہے. آپ پتہ ہے کہ جہاں تک ہے کہ جو بصرہ میں ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے، باقی بیٹے ہوتے ہیں
انہیں بعض اوقات ان کو تھوڑے سے تحور کے ساتھ، تو مثلاً جو ہے نا محمد حنفیہ کو دیکھیں کہ اتنی جو جنگ ہے وہ پورے عروج پر ہے، اور ایک دفعہ جب دیکھا بصرہ کا مقام اور فرمایا کہ جاؤ تم علمدار ہو اس جنگ کے، جاؤ تم آگے جا کر تم فرنٹ لائن پہ جاؤ. کہتے ہیں کہ 3000، یعنی پہلے جو ہے نا سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں کہ جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ بھی بڑی عجیب و غریب سی جنگ ہے جس کو جنگ جمل بھی کہتے ہیں. جمل کہتے ہیں اونٹ کو، جنگ جمل. اور وہاں پہ صورتحال اس قسم کی، یعنی پہلے کیا ہے کہ جنگی ساری ٹیکٹکس بتانے کے بعد، یہ آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں تو وہاں پہ یہ ساری جو ہے صورتحال آپ کو واضح ہو جائے گی. اور اس میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ تم اس طرح کرو کہ ورم بصرہ کا الی اقصی القوم، کہ تمہیں اس طرح کرنا ہے کہ سب سے جو پہلے تمہیں یہ ٹھان لو کہ میں نے اول جو صف ہے نا اس کو نہیں مارنا ہے، بلکہ آخر صف کو جا کر میں نے ہٹ کرنا ہے، وہاں پہ جا کر میں نے اٹیک کرنا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تد فی الارض قدمک، اور زمین کو کیا ہے، اپنے پاؤں کو اس زمین کی جو ہے نا وہ میخیں بنا لو. تد فی الارض قدمک، یعنی اس قدر تم ثابت قدم رہو. وَآئِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَک، اور پہلے یہ سر کو جو ہے نا اللہ کے حوالے کرنا، پھر لڑائی کے لیے جانا، پھر جہاد کے لیے جانا، پھر جنگ کے لیے جانا. اور اس کے بعد یہ ساری جو ٹیکٹکس ہیں جنگی اور فنون ہیں، جنگی جو آداب ہیں بتاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ دے کے جاؤ اب تو. جب وہ کیا ہے سینکڑوں کی تعداد میں جب تیر آئے نا تو تھوڑا سا تأمل کیا، تھوڑا سا تأمل کر کے نا سینے پہ ہاتھ چین مار کر کہا کہ یہ دودھ کا اثر ہے، دودھ کا اثر ہے. جلال آ گیا محمد ابن حنفیہ کو، جلال ہے. کہا بابا دے دیں اب. اس کے بعد کیا کمال کی ہے جنگ کی. اس کے بعد واپس جاتے فرمایا کہ دیکھو میں نے جو تمہیں تھوڑا سا تجھ سے کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ تم میرے بیٹے ہو. حسن اور حسین رسول خدا کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے میں نے کچھ نہیں کہتا. ایک طرف سے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو فاطمی شیر کے جو پروردہ ہوتے ہیں ان میں یہ اس قسم کا بھی تعامل نہیں ہوا کرتا ہے. لیکن تمہیں جو تھوڑی سی میں نے ڈانٹا ہے تھوڑا سا، اس کا وجہ یہ ہے کہ تم میرے بیٹا ہو. اور یہ دونوں حسن اور حسین، امام حسین علیہ السلام، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، یہ دونوں رسول خدا کے بیٹا ہیں، رسول خدا کے. اسی وجہ سے بہت بڑے اگر آپ دیکھیں مناظرے بھی دیکھیں، ہارون رشید کے ساتھ مناظرہ ہو جاتا ہے موالیوں کو، اس میں سے کہتے ہیں کہ کس طرح ثابت کریں گے کہ حسنین شریفین اور سبتین شریفین یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں. تو استدلال کیا ہے؟ استدلال وہی ہے جس طرح قرآن نے بتا دیا، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ امام حسن اور امام حسین کو سبتین کہا جاتا ہے، اور پیغمبر اسلام کو جو ابو السبتین کہتے ہیں وہ اس لیے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بابا. ایک مختصر سی بریک انشاءاللہ، اس کے بعد آپ